السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل وکی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کا ویلاگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی کچھ امپورٹنٹ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 آدمیوں کو آج آپ کے سامنے ایکسپوز کروں گا۔ اچھا، یہ 3 آدمی کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا اور سارا کچھ بتاؤں گا، اور سب سے بڑی بات بتاؤں گا کہ یہ پاکستانی ہونے کے باوجود، یعنی یہ پاکستانی نیشنل ہے، پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بڑے ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر پیدا ہونے اور پاکستان میں بڑا ہونے کے باوجود، پاکستانی نیشنل ہونے کے باوجود، پاکستان کی مٹی سے ہونے کے باوجود جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں یہ استعمال ہو رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ 3 آدمی کون ہیں؟ جی، 3 آدمیوں کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ وہ ہیں جی، سب سے پہلے آدمی ہیں جی علی وزیر، محسن داوڑ، اور تیسرے ہیں جی گل علی اسماعیل۔ ان تینوں کا آج میں آپ کو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تینوں آدمی ہیں، یہ تینوں آدمیوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ تینوں کا، ان میں 2 مرد ذات ہیں اور 1 عورت ہے، اور ان کا جو ہے، ان کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ہے جی اپنے لوگوں کو، خصوصاً پشتونوں کو پاکستان کے خلاف کرنا ہے، پاکستانی فوج کے خلاف کرنا ہے، اور اپنی جیبیں بھرنی ہے اور اپنی مشہوری کرنی ہے، ٹھیک، اپنا فیم حاصل کرنا ہے اور پاکستان کو ڈی فیم کرنا ہے، پاکستان آرمی کو ڈی فیم کرنا ہے۔ اچھا، ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی، ایک پی ٹی ایم بنی تھی، پشتون تحفظ موومنٹ۔ اچھا، یہ شروع میں جو یہ تحریک تھی، یہ بہت اچھی تحریک تھی اور تمام پاکستانی اس حق میں تھے، کیونکہ یہ تحریک جو بنی تھی نا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد یہ تھا کہ ایک معصوم نہتا پشتون جو ہے اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا ایک پولیس افسر تھا، اور وہ راؤ انوار صاحب تھے کراچی کے، اور ان کو جو ہے وہ ایک پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بہادر بچہ ہے، اس نے جی ایک پشتون کا قتل کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جو ہے، جیسے ہی شروع میں جو اس کا مقصد تھا پی ٹی ایم کا، پشتون تحفظ موومنٹ کا، یہ شروع میں تو بڑے اچھے مقصد کے لیے بنی تھی، اور اس نے شروع میں جو لوگوں کا دل جیتا وہ اسی لیے جیتا کہ اس کا مقصد نیک تھا، اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو اس کا کنسیپٹ تھا وہ اچھا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان کو بیچا ہے، پاکستان کے نظریات کو بیچا ہے، پاکستان کے اصولوں کو بیچا ہے۔ اچھا، اب اور دوسری بات یہ کہ پشتونوں کو، اسپیشلی پاکستان کو تو انہوں نے نقصان پہنچایا ہی پہنچایا ہے، لیکن دنیا کے اندر پشتونوں کے جو حالات ہیں ان کو بھی بتا کے پشتونوں کی بھی جو مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی کہیں وار ہوتی ہے، کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، تو اس جنگ میں جو ہے ظاہر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے بکھر جاتے ہیں، لوگ بالکل بکھر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جنگ کے بعد جو ہے اس کو پھر نارمل روٹین میں لانے کے لیے ایک تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے، دوسرا بہت زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے۔ اب ظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان ہے، افغانستان میں پہلے ایک جنگ تھی رشیا کی، اور جب رشیا یہاں سے گیا تو اس کے بعد بہت بڑی تباہی تھی۔ اس کے بعد جب افغانیوں کو دوبارہ واپس کیا گیا تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ دوبارہ سیٹ اپ کرنا، دوبارہ رہنا، کیونکہ وہ حالات دوبارہ اس طرح نہیں تھے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، جب اسی طرح پھر امریکہ آیا، اور امریکہ کے اب جانے کے بعد جو حالات ہیں وہ بھی ظاہر خراب ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہی سچویشن ہوئی ہے۔ پاکستان نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بہت اچھی جنگ لڑی ہے، اور بہت ہی جلدی سے، بہت ہی جلد جو ہے انہوں نے دہشت گردوں کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ شکست دی ہے، اور وزیرستان وغیرہ کے ایریا سے اور ہمارے بارڈرز ایریا سے جو ہے ان کو نکالا ہے، اور پاکستان کے اندر سے گن کے اور چن کے دہشت گردوں کو نکالا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ جنگ کے بعد جو حالات تھے، ظاہر ہے پورا وزیرستان اور پورا بارڈر ایریاز جو تھے وہ اجڑ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ آپریشن ہوا، بہت تباہی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کو ریکور کرنے میں ایک تو ٹائم چاہیے تھا اور دوسرا پیسہ چاہیے تھا۔ اچھا، ٹائم تو تھا پاکستان کے پاس، لیکن پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ پاکستان اس کو اتنی جلدی سے ریکور کرتا اور لوگوں کے اعتماد کو دوبارہ جیتا۔ ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں کی شکایتیں تھیں، لوگوں کے مختلف قسم کے جو ہے وہ گلے شکوے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ان گلو شکوں کا فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے، اور خصوصاً پاکستان کے کچھ دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے 3 بڑے دشمن دنیا میں ہیں، جس میں امریکہ اپنی CIA کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسرائیل ہے، اسرائیل اپنی موساد کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا ہے۔ انڈیا چونکہ ہمارا پڑوسی ہونے کے باوجود ہمیں آج تک کبھی بھی سکھ کا چین نہیں آیا، کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ ہمارے خلاف
دن سے رات ہوئی ہے اور رات سے دن ہوا ہے، تو انڈیا نے ہمیشہ ہمارے خلاف پلاننگز کی ہیں، ہمارے خلاف ہونے کی کوشش کی ہے، تو انڈیا کی رات بھی جو ہے اس میں ملوث ہے۔ اچھا، ان تینوں نے جو ہے وہ بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں تینوں نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور ان کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پھر مختلف قسم کے جو ہے وہ نئی جو ہے تنظیمیں بنائیں اور پاکستان نقصان چڑھنے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو کہ تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان بیسکلی بنائی ہوئی ہے جی امریکہ کی CIA کی، اسرائیل کی موساد کی اور انڈیا کی راہ کی، ان تینوں نے مل کے ٹی ٹی پی کو بنایا تاکہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائی جائے، پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا اس خطے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے اور بہت امپورٹنٹ کردار ہے۔ اگر پاکستان کی بدامنی ہو جاتی ہے تو پوری مسلم دنیا کا ایک جو، کیونکہ مسلم دنیا میں پہلا اسلامک اٹامک کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے، اب پوری دنیا کی جو، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آرمی بڑی دنیا کی زبردست آرمی ہے، تو یہ اگر پاکستان کے اندر بدامنی ہو جاتی ہے اور پاکستان کو ڈسٹرب کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے پوری دنیا کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اب ترقی کی طرف جا رہا ہے، سی پیک بننے جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا بھی ہوگا کہ سی پیک سے دنیا کیوں پریشان ہے، کیوں اچانک جو ہے وہ سی پیک کے خلاف جو ہے وہ عرب تک جو ہے اور یورپ تک اور امریکہ تک کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اس ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ بڑا ہی نقصان کیا پاکستان کے اندر، بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوئے، مسجدوں میں دھماکے ہوئے، اسکولوں میں دھماکے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2014 میں بہت ہی جو ہے وہ لرزا دینے والا اور بہت ہی دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا کہ بچے صبح اسکول گئے لیکن واپس ان کی لاشیں آئیں، یعنی کہ APS پشاور کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوا، اور اس کے بعد ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ تو اس طرح کے بہت سے گھناؤنے واقعات ہوئے اور گھناؤنے جرائم کیے ہیں ٹی ٹی پی نے۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جی محسن داوڑ صاحب کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں محسن داوڑ ہے کون۔ اچھا، محسن داوڑ جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوا، اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور شروع میں اس نے اپنی جو سیاست شروع کی ایک آزاد امیدوار کے طور پر یہ اٹھا ہے ابھی کیا کہتے ہیں۔ اچھا، شروع میں جب یہ سیاست شروع کی تو شروع میں یہ ANP کی طرف سے شاید آیا تھا، اس کے بعد اس نے جو ہے ابھی 2018 میں یہ آزاد امیدوار کے طور پہ اٹھا اور PTM کے نام پہ اٹھا، اور پھر PTM کے نام پہ اس نے جو ہے وہ پشتون تحریک موومنٹ جو ہے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس نے بآسانی مقابلہ جیتا۔ اور آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس دوران 2008 کے انتخابات کے دوران جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے کوئی 2018 کے انتخابات میں جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی ان کا بھی ظاہر ہے وہ PTM کو اچھا سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ایک اچھے مقصد کے لیے بنی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، شروع میں وہ اس کے بڑے حامی تھے۔ لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس محسن داوڑ نے، اچھا یہ ناربزیان وزیرستان کا آدمی ہے جی، اور یہ ANP کے ساتھ رہا، اور اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا کوئی نظریہ ہے پاکستان کے حق میں، اس کا کوئی نظریہ۔ اچھا، اس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ٹوٹلی، جو اس کے نظریات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے وہ ٹوٹلی سپورٹ کرتی ہے اور ٹوٹلی سوٹ کرتی ہے CIA کے نظریات کی، را کے نظریات کی اور موساد کے نظریات کی۔ اچھا، ان تینوں ایجنسیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CIA چونکہ امریکہ کی ایجنسی ہے اور وہ بھی پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان ان کو، امریکہ کو اب تکلیف یہ ہے کہ جی چائنا کے ساتھ سی پیک بنانے جا رہا ہے، پاکستان اب ہماری گود سے چلا گیا ہے، اب وہ چائنا کے ساتھ وہ مل گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انڈیا تو آلریڈی ہمارا دشمن ہے، اور اسرائیل کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو آج تک پاکستان تسلیم نہیں کیا۔ یہ تینوں ایجنسیز نے اب اس آدمی کو سلیکٹ کیا اور اس آدمی کے ساتھ پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے کچھ بیانات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے ایک بیان دیا تھا جب ڈرون حملے ہو رہے تھے، تو ڈرون حملے کے حق میں اس نے بیان دیا تھا۔ اچھا جی ہاں، حق میں۔ اچھا، حق میں کیسے بیان دیا؟ اس نے
ایک دفعہ جب شری مزاری نے کہا تھا کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، ڈرون حملے سے ہمارے معصوم شہری قتل ہوتے ہیں، اور ڈرون حملے کے اندر ایکوریسی نہیں ہے، مطلب اس کے اندر دہشت گرد نہیں مرتے بلکہ ہمارے کئی سویلین لوگ، کئی معصوم شہری، کئی نہتے شہری، کئی نہتے پشتون جو ہیں وہ اس کے اندر قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر شہید ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ اچھا آپ کو بتاتا چلوں، اس نے یہ کہا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں، ڈرون اٹیکس کے ذریعے یہ جو ہے یہ دہشت گردوں کو مار رہا ہے، اور ہائی پروفائل ملیٹنٹس اس کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ اور اس نے ایک اور بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی شہری مرتے ہیں تو ان کو مرنے دیں، کیونکہ وہ ان شہریوں کا بھی قصور ہے کہ وہ اپنے گھر میں دہشت گردوں کو لاتے کیوں ہیں، اور ان کے اندر گھر میں دہشت گرد رہتے کیوں ہیں، کیونکہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے وہ فیملیز ماری جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کوئی بھی بندہ کرایہ دار رکھتا ہے، کوئی بھی اب ویسے کوئی اس کا آتا ہے، کوئی جان پہچان والا آتا ہے اور اچانک اس کے گھر آتا ہے تو اچانک ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پورے کا پورا کنبہ مارا جاتا ہے، پورے کا پورا گھر ویران ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے ایک تو یہ بہت بڑی خطرناک بات کی، اور دوسرا اس نے بات کی اس کے بعد عمر چیمہ نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ عمر چیمہ نے کہا تھا کہ جی وہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہائی پروفائل ملیٹنٹ مارے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ عام نہتے شہری بھی مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں جی، اس نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں لکھا تھا بول شٹ، یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کوسچن بول شٹ ہے کہ ڈرون کے اندر صرف دہشت گرد مارے جاتے ہیں، ہائی پروفائل ملیٹنٹ مارے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سہولت کار مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے کوئی آدمی نہیں مرتا۔ تو اس کا جو ہے وہ ڈرون حملوں کے حق میں اس نے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے نہ ہی کبھی کیا کہتے ہیں پاکستان کے حق میں بات کی، اس نے علی کیا کہتے ہیں محسن داور نے، اچھا نہ ہی کبھی جو کیا کہتے ہیں پورے ملک کے اندر جو افراتفری مچی رہی ہے، جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں بات کی، اس نے صرف اور صرف ڈرون کے حق میں بات کی۔ اچھا جب بات آئی اور اس نے کہا جی ہم عدم تشدد کی پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور تشدد نہیں ہونا چاہیے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اچھا اب اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جب پاکستان نے انہی دہشت گردوں کو جن کو ڈرون کے ذریعے مارا جاتا تھا، جب پاکستان نے آپریشن کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے ڈرون حملوں کے خلاف ایک آواز اٹھائی، اور اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ہم خود آپریشن کریں گے، ہمارا ایریا ہم اس کے اندر خود آپریشن کریں گے، تو خود جب آپریشن پاکستان نے شروع کیا تو اس وقت یہ وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ نہیں جی پاکستانی فوج کے خلاف، اس نے گالیاں بکیں، پاکستان کی فوج کے خلاف ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اچھا خاصا جو ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوا۔ پھر جب افغانستان کا بارڈر لگا تو اس نے کہا جی اس کو یہ بھی تکلیف ہو گئی کہ افغانستان کے بارڈر پہ جو ہے وہ باڑ کیوں لگائی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ظاہر ہے اس کا یہی مسئلہ تھا کہ جو دہشت گرد جو ہیں، جو موساد کے، جو CIA کے یا جو را کے دہشت گرد پاکستان میں آتے تھے، اب ان کو رکاوٹ لگ گئی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ آدمی بڑا اس پالیسی پہ چلنے والا تھا، ظاہر ہے جب اس کے پیچھے سے اس کی فنڈنگ ہو رہی ہو انڈیا کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے پھر معاملات تو خراب ہونے ہیں۔ اچھا ایک اور دوسرے آدمی ہے جی علی وزیر۔ علی وزیر جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلی بات تو ایک سوشلسٹ اور کیا کہتے ہیں عدم تشدد کے نظریات کا حامل ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ ان کے نعرے بڑے عجیب ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کے نعرے پہ اگر بات کروں تو ان کے ایک تو یہ ہے کہ شرابی لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں جی کہ سرخ ایشیا، خون رہے گا، خون رہے گا، اور اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اور یہ پرانے اور گھسے پٹے نعرے جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ لیکن ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ جی جو الیکشن لڑتا ہے، یہ ماضی میں یہ کہتا تھا کہ جو الیکشن لڑتا ہے وہ کافر ہے، یعنی الیکشن لڑنا، اور حیرانگی کی بات ہے 2018 کے الیکشن میں یہ خود الیکشن لڑا اور MNA منتخب ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پنجابیوں کے بڑے سخت خلاف ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پنجابی پوری دنیا کے دہشت گرد ہیں اور بڑے دہشت گرد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جی اگر پنجابیوں کو مار دیا جائے تو ہم آسانی سے حکومت کر سکتے ہیں اور دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اچھا جب یہ جیتا تھا، جب یہ MNA بنا تھا، تو حیرانگی کی بات ہے کہ بھارت نے اتنا زیادہ اپنے اخباروں پہ اور اتنا زیادہ اپنے جو فیچرز تھے شائع کیے اور خوشی کا اظہار کیا کہ جی اب ہماری جیت ہو گئی ہے، ہماری کامیابی ہو گئی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ بھارت کا آدمی ہے اور بھارت کے ساتھ اس کا ہے، اور پھر ریسنٹلی اس کی ابھی ہوئی ہے، گرفتاری ہوئی ہے، اور گرفتاری ہونے کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں کہ ریاکشن کیا آیا ہے۔ اچھا ریاکشن یہ آیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے بعد احتجاج ہونا شروع ہوئی ہیں، اور یہ احتجاج ظاہر ہے
یہ گرفتاری اس لیے ہوئی کیونکہ آرمی کو بھی تحفظ تھا اور عوام کو بھی تحفظ تھا، کیونکہ یہ آرمی اور عوام کے خلاف بہت زیادہ بولتا تھا. تو اس کے خلاف جو تنظیمیں بول رہی ہیں وہ سریواستہ گروپ کے ساتھ جڑی ہوئی NGOs ہیں. اچھا، آپ کو سریواستہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انڈیا نے ریسنٹلی ایک ملیشیا تیار کی تھی جو پاکستان کے اندر نیٹ ورکس کو چلائے گی اور پاکستان کے اندر بدامنی کو قائم کرے گی اور پاکستان کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرے گی. اچھا، یہ وہ گروپ ہے سریواستہ. اب سریواستہ کے ساتھ جو NGOs ہیں، کچھ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے تو درجنوں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، مطلب اس کے حق میں احتجاج کر رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، جن میں جموں کشمیر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، بلوچ لبرل کانگریس ہے، بلوچ لبریشن آرمی ہے، بلوچ لبریشن فورم ہے، گلگت بلتستان اسٹڈیز ہے، بلوچ ہیومن رائٹ کونسل ہے، PTM ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے مقاصد کیا ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، بلوچ پیپلز کانگریس ہے، بلوچ ریپبلکن پارٹی ہے، بلوچ وائس فاؤنڈیشن ہے، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی ہے، اور بہت ساری پارٹیز ہیں جن کے بارے میں آپ کو ظاہر ہے کہ آپ ریسرچ کریں تو یہ بھارتی اخباروں نے اس کے بارے میں پیپر لکھے ہیں اور اب تو بڑا اس کے اندر ہے. اچھا، تیسرا اور لاسٹ آدمی جس کے بارے میں اور جس کی شکل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جی عورت، ایک گل علی اسماعیل ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یہ جی 1986 میں صوابی میں پیدا ہوئی اور اس کا باپ بھی تقریباً ایک ایکٹیوسٹ تھا. اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسری عورتیں جو ہیں وہ جب کسی اور کے مطلب ایک عورت ہوتی ہے وہ کسی اور کے دوسری عورتوں کے سامنے جو ہے وہ گھر کی باتیں کرتی ہے کہ جی میرا سسر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر مارتا ہے، میری ساس ایسے کرتی ہے، یہ مطلب گھر کی باتیں باہر بتاتی ہے، اور گھر کی باتیں بھی نہیں، گھر کے خلاف باتیں جو ہے وہ باہر بتاتی ہے. اچھا، اس عورت کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ ظاہر ہے اس عورت کے اپنے گھر کے خلاف باتیں کرنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس عورت خود وہ ڈیفیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کا گھر ڈیفیم ہو رہا ہوتا ہے، اس کا گھر کو آگ لگ رہی ہوتی ہے. اچھا، گل علی جو ہے، گل علی اسماعیل، یہ بھی کچھ اسی طرح کی ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ جو ہے ابھی گزشتہ سال سے جو ہے وہ پاکستان سے غائب ہیں، پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، یہ باہر گئی ہوئی ہیں. اور یہ باہر کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے کلیئر کرتا چلوں کہ یہ بیرون ملک جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں. اور ریسنٹلی ان کا ایک بیان آیا اور بڑا حیران کن، ویسے تو ان کے ہر جملہ جو ہے نا وہ بڑا ہی کرخت، بڑا ہی نازیبا اور بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی دل کو تکلیف دینے والا جملہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ایک ریسنٹ میں نے ایک انٹرویو ان کا سنا تھا تو مجھے ایک ریسنٹلی پتہ چلا کہ ان کا ایک جملہ ہے، اور مجھے ایک دوست نے بھیجا، ایک دوست نے ویڈیو بھیجی تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر پلی بڑی، پاکستان نے اس کو عزت دی، آج یہ پاکستان کے خلاف اس طرح کے اور اسلام کے خلاف، اسپیشلی مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف یہ باتیں کر رہی ہے. اچھا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اس نے ایک یہ بھی جملہ کہا، اور ریسنٹلی اس نے ایک جملہ کہا کہ جی جہاد جو ہے، جہاد always give pain. اس نے کہا کہ I learned from my experience that جہاد always give pain instead of glory. یعنی یہ کہتی ہے کہ جہاد جو ہے، جہاد میں نے سیکھا ہے اپنی لائف میں کہ جہاد جو ہے وہ ہمیشہ درد اور تکلیف دیتا ہے بجائے گلوری، مطلب بجائے عظمت کے. حیرانگی کی بات ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے نام پہ دھبا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے اسلام نے کیا رکھا ہے کہ جی جہاد جو ہے وہ اسلام کا قائم رکن ہے اور ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور یہ جہاد سے اسلام، ظاہر ہے مسلمان جو ہے وہ اسپیشلی جہاد سے دور نہیں جا سکتا. لیکن گورے اس کی بات کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے گورے خوش ہیں، عیسائی خوش ہیں کہ جی مسلمان جو ہے، یہودی اور عیسائی اور دنیا کی تمام لابیز خوش ہیں کہ جی ایک تو پاکستانی اور دوسری مسلمان، یعنی مسلمان اپنے اسلام کو بھی خراب کر رہی ہے اور پھر پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کو بھی ڈی مورلائز کر رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ 3 ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں نے بتانا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کم از کم پشتونوں کو ان کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلے، اور جو پشتون ان کے حق میں جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ پاکستانیوں اور آپ خصوصاً پشتونوں کے حق میں نہیں ہیں اور پشتونوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیشن لائی ہوگی اور بہت ہی انفارمیٹو ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے.